دین کی طلب ہو. طلب والوں کا مجمع بہت پیارا ہے، اور اللہ بھی اپنے پیاروں کے زندگیوں کو انہی کے پیچھے لگاؤ بول کے حکم دیتے ہیں. اس لیے اللہ والے بادشاہوں سے بھاگتے تھے، طالبوں سے زندگی پوری. نظام الدین اولیا پوری زندگی بادشاہ کو نہیں ملے، بہت ریکویسٹ کرتا تھا ہاتھ میں حضرت بول کے نہیں آنا بولتے تھے. دعوت و تبلیغ میں بھی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے، غریبوں میں جاؤ. کیا کرو؟ غریبوں میں جاؤ، غریبوں کو قریب کرو. بہت زور دیتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بڑے مالداروں کو بولتے تھے بھائی تمہارا پیسہ ضرورت نہیں، تم آ جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تمہارا پیسہ ضرورت نہیں ہم کو. کیا ہو جاؤ؟ تمہارا مال نہیں، تمہاری جان بھی لگے. دین ایسا نہیں کہ تمہارا مال لگے اور تمہاری جان نہ لگے، نہیں، صحابہ جان بھی لگائے. بولو بھائی، مال. اس لیے ہمارے مشائخ کا اصول ہے، کون تو باہر رہ کے چندہ دیا تو نہیں لیتے. حضرت میں کیا کر دیتا ہوں، دعوت کرتا ہوں، نہیں لیتے. اکثر بہت بے نیاز رہتے مشائخ. بعض مشائخ تو کسی کو پوچھتے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ باہر رہ کے دینے والوں کو نہیں لیتے ہمارے مشائخ. حضرت اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا تو اصول ہی تھا، پہلی ملاقات میں ہدیہش نہیں. کون بھی آ گیا تو حضرت کیا نام ان کا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، پورے ہمارے ایشیا کے بڑے خطیب گزرے ہیں. گھنٹے گھنٹے بولتے تھے، سکتہ طاری ہو جاتا تھا لوگوں پہ، ایسا بولتے تھے. اور بہت نیک بھی تھے، بہت بڑے مجھے قربانیاں دینے والے عطا اللہ شاہ بخاری. انہوں حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی بات سن رکھے تھے، ان کے والد صاحب آئے، انہوں حضرت تھانوی کو آ کے ملے، بات چیت. کون تو ادب سے بول نہیں سکے. خیر بات چیت ہوئی تو انہوں آخر میں کیا دیے، ہدیہ دیے. تو بولے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں پہلے ملاقات میں کیا نہیں کرتا، ہدیہ قبول نہیں کرتا. کہ حضرت میرے ابا کے پاس سے آیا میں، تو میرے ابا مجھے کہے تھے تھانوی علیہ رحمہ کے پاس گئے تو کیا کرنا، ہدیہ ضرورت ہے، آپ لے لیجیے. سمجھ میں آ رہا؟ حضرت کہنے نہیں میں مجبور ہوں اپنے اصول سے. کیوں نہیں لیتے تھے معلوم؟ تھانوی کا اصول کیا تھا، میرے سے بندہ دین سیکھے. ہمارے پاس آئے تو لوگوں کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، یہ تحفوں سے کیا ہو جاتے ہیں. نہیں، ان کا اصول کیا تھا، میرے پاس آئے تو بندہ پہلے آئے، بعد میں دیکھے تحقیق ہو تو اس کا پیسہ لے، اور بعد میں سب چیزیں. نہیں لیتے تھے. بولے حضرت آپ لے لیجئے. سمجھ میں آ رہا؟ تو بولے بہت اصرار کرے تو حضرت بولے اچھی بات ہے، ایسا کہہ دو کہ تم سید ہو. کیا ہو؟ تمہاری نسبت کیا ہے؟ حضور کے خاندان کے. تو تم یہ کہہ دو میں سید حکم دیتا ہوں تو میں سید کا غلام ہو لے لوں گا، میں اس خاندان کا کیا ہوں، غلام ہو لے لوں گا. تو انہوں بھی بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے حضرت جب سید کا حکم مانتے ہو تو ان کی گزارش کیوں نہیں مانتے؟ سید کا حکم مانتے ہو تو ان کے ریکویسٹ کیوں نہیں مانتے آپ؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں لے لیجیے. تو حضرت لے لیے. تو اللہ والے جو ہے نا بہت ہی مزاج، بہت دین میں باریکیاں جاننا ہوتا ہے، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہوتا زندگی میں. سمجھنا؟ یہ سب چیزیں اگر سیکھنا ہو تو اللہ والوں کے پاس وقت گزارنا پڑتا ہے بندے کو. سمجھ، ورنہ دین کا سیٹ اپ ہی معلوم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہم اس دور میں ہر جگہ کیا ہے، بہت ہی فتنوں کا دور ہے. ہم ایسے جگہ بیٹھ رہے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں دین کو ختم لگ رہا ہے. ہمارے ایسے